الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ تمام مفسرین کے نزدیک سورۃ الفیل مکی صورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دوسرے ائمہ مفسرین صحابہ سے اسی طرح منقول ہے، اور اس کی 5 آیات ہیں۔ اس صورت میں ایک عظیم تاریخی واقعہ کا ذکر ہے جو باجماع امت حق تعالی شانہ کی قدرت کاملہ اور بالغہ کا ایک واضح نمونہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام نبوت کے لیے ایک دلیل اور بشارت کے طور پر ظاہر کیا، یعنی جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونی تھی اس سال یہ واقعہ پیش آیا کہ ابرہہ نامی ایک شخص نے، جو کہ یمن کا گورنر تھا، بیت اللہ پر ہاتھیوں کے لشکر سے حملے کا ارادہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے پرندوں جیسی ضعیف مخلوق کے ذریعے سے اس عظیم لشکر کو ہلاک اور پارا پارا کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کے لیے قدرت خداوندی نے بطور دلیل اور نمونے کے پیش کیا، جس کو اصطلاح شریعت میں ارہاس کہا جاتا ہے۔ اور بیت اللہ چونکہ مرکز ہدایت بنایا گیا تھا تو اس پر کسی طاغوتی حملے کو قدرت الہی نے گوارا نہ کیا، اور اس قصے سے یہ ظاہر کر دیا کہ خدا کے دین اور مرکز ہدایت کو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، بلکہ وہ خود ہی پارا پارا کر دی جائے گی۔ تو بہرحال یہ قصہ کچھ اس طریقے سے پیش آیا کہ حبشہ کا بادشاہ جو نجاشی تھا اس کا ایک گورنر تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ جب یہ یمن پر قابض ہوا اور یمن پر اس کا تسلط ہوا تو اس نے سوچا کہ ایک ایسا کنیسہ بنایا جائے جس کی نظیر دنیا میں نہ ہو، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یمن کے عرب لوگ جو حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ لوگ اس کنیسے کی عظمت و شوکت سے مرعوب ہو کر کعبے کی بجائے اس کی طرف آنے لگے۔ چنانچہ اس نے اتنا اونچا کنیسہ تعمیر کیا کہ اس کی بلندی پر نیچے کھڑا ہوا آدمی نظر نہیں ڈال سکتا تھا، اور اس کو سونے، چاندی اور جواہرات سے مرصع کیا، اور پوری مملکت میں اعلان کرا دیا کہ اب سے یمن میں سے کوئی شخص مکہ والے کعبے کے حج کے لیے نہ جائے، اس کنیسہ میں عبادت کرے، اس کا طواف کرے، اس کی عظمت کرے۔ اور عرب میں اگرچہ بت پرستی عام تھی، وہ لوگ بتوں کو پوجا کرتے تھے، مگر کعبے کی عظمت، کعبے کی محبت، کعبے کی تکریم اور کعبے کی عزت ان کے دلوں میں پیوست تھی۔ اس لیے جب ان کو پتہ لگا کہ ابرہہ نے یمن کے اندر ایک ایسا کعبہ بنایا ہے جیسا مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہے، اور اس نے اس کی عبادت کا، اس کے طواف کا لوگوں کے اندر اعلان کرایا ہے، تو قبائل عرب میں تو غم و غصے کی لہر دوڑ پڑی، یہاں تک کہ مالک بن کنانہ کے ایک شخص نے رات کے وقت ابرہہ والے کنیسے میں داخل ہو کر اس کو گندگی سے آلودہ کر دیا۔ ابرہہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی کہ کسی قریشی نے ایسا کیا ہے تو اس نے قسم کھائی کہ میں ان کے کعبے کو گرا کر چھوڑوں گا۔ لہٰذا ابرہہ نے تیاری کی کہ مکہ مکرمہ کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی کا گھر ہے اس کو گرایا جائے، اور اپنے بادشاہ سے اجازت مانگی۔ بادشاہ نے اجازت دے دی، اور اپنا خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا، وہ لوگ ہاتھیوں کے نام رکھا کرتے تھے، تو محمود نامی ہاتھی بھی ساتھ بھیج دیا کہ اس پر سوار ہو کر کعبے پر حملہ کرے۔ اور ان کا پلان یہ تھا کہ بیت اللہ کے ڈھانے میں ہاتھیوں سے کام لیا جائے، اور تجویز یہ کی کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور لمبی زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھے اور ان کو ہکا دے، تاکہ سارا بیت اللہ معاذ اللہ زمین پر آ گرے۔ اب عرب میں یہ خبر پھیل گئی، عرب والوں کو پتہ لگ گیا کہ ابرہہ نامی وہ شخص تو جو ہے بیت اللہ پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر پر حملہ کرنے کے ارادے سے یمن سے چل پڑا ہے۔
تو یمن کے عربوں میں ایک شخص تھا ذو نفر نامی، اس نے عربوں کی قیادت اختیار کی اور عرب لوگ اس کے گرد جمع ہو کر مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور ابرہہ کے خلاف جنگ کی، مگر اللہ تعالیٰ کو تو یہ منظور تھا کہ ابرہہ کی شکست انسانوں کے ذریعے نہ ہو، بلکہ اس کی شکست اور اس کی ہار خود اللہ رب العزت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں کے ذریعے سے کرے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ لہٰذا جب یہ لوگ اس کے مقابلے میں آئے تو کامیاب نہ ہوئے اور ابرہہ نے ان کو شکست دے دی اور ذو نفر جو ان کا سردار تھا وہ قید ہو گیا۔ اس کے بعد یہ لشکر چلتا ہوا قبیلہ خثعم کے مقام پر پہنچا تو اس قبیلے کے سردار نفیل بن حبیب نے پورے قبیلے کے ساتھ مل کر ابرہہ کا مقابلہ کیا، مگر ابرہہ کے لشکر نے ان کو بھی شکست دے دی اور ان کے سردار نفیل بن حبیب کو بھی قید کر لیا۔ اب اس کے بعد یہ لشکر وہاں سے چلتا ہوا چلتا طائف کے قریب پہنچا، اور طائف کے اندر چونکہ بنو ثقیف آباد تھے اور بنو ثقیف بھی بڑی جنگجو اور لڑاکو قوم تھی، خاص طور پر تیر انداز میں وہ بڑے ماہر تھے۔ تو جب وہ لوگ طائف کے قریب آئے، یعنی ابرہہ کا لشکر طائف کے قریب آیا، اور چونکہ طائف والے بنو ثقیف والے پہلے سن چکے تھے کہ ذو نفر بھی قید میں ہیں، نفیل بن حبیب کو بھی قید کر لیا گیا ہے اور ان کے قبائل کے لوگوں کو ابرہہ نے شکست دے دی ہے، تو ہم لوگ کیسے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ لہٰذا بنو ثقیف کے سردار وہ ابرہہ کے پاس آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ دیکھیں، نہ تو ہم آپ سے لڑائی لڑیں گے، نہ ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، اور نہ ہی آپ ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ ابرہہ نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اپنی صداقت کی اور اپنی سچائی کی کوئی دلیل تو دیجیے۔ تو بنو ثقیف نے اپنا ایک سردار ابو رغال اور بعض جگہ ابو رغال، تو ابو رغال نامی شخص کو انہوں نے ابرہہ کے سپرد کیا کہ دیکھو یہ تمہاری مدد بھی کرے گا اور تم کو مکہ کا راستہ بھی دکھائے گا۔ اور یہ ابو رغال کون تھا؟ یہ ابو رغال یہ بعد میں جب وہاں سے لشکر چلا تو یہ راستے میں مر گیا، اور دنیا کے اندر تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب لوگ اس کی قبر پر جاتے تھے تو اس کی قبر پر لوگ پتھر مارا کرتے تھے کہ یہ بدبخت ایسا تھا کہ جس نے اپنی قوم سے اپنی اللہ تبارک و تعالی سے غداری کی اور ابرہہ کو لے آیا اللہ کا گھر گرانے کے لیے، اس کو لے آیا مکہ مکرمہ کے اندر۔ تو بہرحال ابرہہ کا لشکر یہ چلتے ہوئے طائف سے ہوتے ہوئے مکہ کے قریب آیا، اور مکہ کے قریب آ کر اس نے اپنا کیمپ لگایا، اپنا پڑاؤ ڈال دیا اور حکم کر دیا کہ جو جانور، مویشی، سامان، انسان، جو بھی کچھ ملے سب کو پکڑ لو، سب کو گرفتار کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ روب ڈالنا مقصود تھا نا۔ اس کے بعد اس نے ایک سفیر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا اور ان کو کہا کہ دیکھیں ہم آپ سے نہ لڑائی لڑنا چاہتے ہیں، نہ ہم آپ سے قتال کرنا چاہتے ہیں، ہم صرف اللہ کے گھر اس کعبے کو گرانے کے لیے آئے ہیں، اگر آپ ہمارے بیچ میں نہیں آئیں گے، آپ رکاوٹ نہیں بنیں گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ لہذا وہ سفیر عبد المطلب کے پاس آیا۔ عبد المطلب چونکہ مکہ کے لوگوں کے سردار تھے، اور انہوں نے آ کر ابرہہ کا پیغام سنایا کہ دیکھیں ابرہہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، آپ سے ہمیں کوئی جھگڑا نہیں، آپ کے ساتھ قتال نہیں کرنا، ہمیں صرف اللہ کا گھر گرانا ہے، اور اگر آپ بیچ میں نہیں آئیں گے، آپ رکاوٹ نہیں بنیں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہم بھی ابرہہ سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، نہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے، البتہ میں یہ بتائے دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اگر تم اللہ سے جنگ کا ارادہ کرتے ہو اور تم اللہ سے جنگ کرنا چاہتے ہو تو کرو۔ اس کے بعد ابرہہ کے اس سفیر نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کو ابرہہ کے پاس لے کر کے چلتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے۔ اس کے بعد وہ ابرہہ کے پاس آیا، اور جب کیمپ میں آیا تو ابرہہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا کہ عبد المطلب اتنے خوبصورت، اتنے حسین اور اتنے جمیل، اور کیوں نہ ہو جو دادا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے،
تو ابرہہ پر ایسا رعب پڑا کہ اپنے اس تخت سے اتر کر کے نیچے بیٹھ گیا کہ اگر اپنی برابر میں بٹھاؤں تو شاید بات نہ بنے، اس لیے خود بھی نیچے بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو بھی نیچے بٹھا دیا۔ تو عبد المطلب کو اس نے کہا کہ ہاں بتائیے آپ کس غرض سے آئے ہیں، آپ کا آنا کیوں ہوا؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ دیکھیں آپ کے لوگوں نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں اور میں اپنے اونٹوں کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ تو ابرہہ نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ دیکھو جب تم آئے تھے تو تمہاری میرے دل کے اندر بڑی عزت تھی، لیکن جب تم نے یہ بات کی تو میرے دل سے تمہاری عزت ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تم ہم سے منت کرو گے، سماجت کرو گے اور کعبے کے بارے میں گفتگو کرو گے کہ تم کعبے کو مت گراؤ، اور تم تو اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ تو عبد المطلب نے بڑے غور سے دیکھا اور کہا کہ انا رب الابل، کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے مجھے ان کی فکر ہے۔ وَلِهَذَا الْبَيْتِ رَبٌّ يُحْمِيهِ، کہ اس گھر کا بھی ایک رب ہے اور اس کعبے کا بھی ایک مالک ہے جو آج اس کی حفاظت کرے گا۔ ہم تم سے لڑائی نہیں لڑ سکتے، ہمارے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے، لیکن جو اس گھر کا مالک ہے وہ اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے اور وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارا خدا اس کو میرے ہاتھ سے نہ بچا سکے گا۔ تو اس کے بعد عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے گئے اور عبد المطلب واپس آ گئے مکہ مکرمہ کے اندر، اور واپس آنے کے بعد عبد المطلب نے کعبے کے پاس کھڑے ہو کر کے اور اس کے غلاف کو پکڑ کر کے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کی اور کہا کہ اللہ ہم کمزور ہیں، ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ابرہہ کے لشکر کا ہم مقابلہ کر سکے، لہٰذا آج تو اپنے گھر کی خود حفاظت فرما۔ اور سب سرداروں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کی۔ اس کے بعد عبد المطلب تمام لوگوں کو لے کر کے پہاڑوں پر چلے گئے، اور وہ لوگ پہاڑوں پر رہنے لگے وہیں پر کہ جب تک یہ لشکر یہاں پر موجود ہے تمام لوگ پہاڑوں پر رہیں۔ اس کے بعد ابرہہ نے پھر لشکر کو، اور لشکر کے اندر جو وہ سب سے بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، اس کو چلانے کی کوشش کی کہ چلو اب اس کو کعبے کی طرف لے کر کے چلو، اور کعبے کو گرانے کے ارادے سے وہ وہاں سے چلے۔ تو اس کو ہاتھی کو چلانے والا جو انیس تھا، اس کا نام انیس تھا، وہ اس کو چلانے لگا، اور ان کی قید میں جو قبیلہ خصم کا سردار تھا نفیل بن حبیب، جس کو انہوں نے راستے میں گرفتار کر لیا تھا، اس نے موقع پا کر جو بڑا ہاتھی تھا محمود اس کے پاس آیا اور آ کر کے اس کے کان میں کہا کہ محمود، ہاتھی، سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، تم بلد امین کے اندر ہو، تم ایک محفوظ شہر کے اندر ہو، اور سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، لہذا آگے مت بڑھو، بیٹھ جاؤ۔ تو اس نے اس کا کان چھوڑا اور ہاتھی بیٹھ گیا۔ اب اس کے بعد وہ ہاتھی کو چلا رہے ہیں، ہاتھی کو مار رہے ہیں، لوہے کا آنکڑا اس کی ناک کے اندر، اس کے منہ کے اندر ڈال رہے ہیں، لیکن ہاتھی چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ اس کو یمن کی طرف لوٹاؤ، یمن کی طرف اس کو لے کر کے چلو، تو جیسے یمن کی طرف چلایا فوراً چل پڑا، پھر شام کی طرف اس کو چلانا چاہا تو فوراً چل پڑا، لیکن جب اس کو کعبے کی طرف چلاتے ہیں وہ بیٹھ جاتا ہے۔ جب اس کو کعبے کی طرف چلایا وہ فوراً بیٹھ گیا، اور اسی اثنا میں دریا کی طرف سے کچھ پرندوں کی قطار آتی دکھائی دی، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ 3 کنکریاں تھیں، یعنی چنے یا مسور کے برابر، ایک ان کی چونچ میں اور 2 ان کے پنجوں میں۔ تو ہر پنجے میں ایک کنکری اور ایک چونچ میں لیے ہوئے آتے دکھائی دیے، اور فوراً ہی ابرہہ کے لشکر پر چھا گئے۔ ہر ایک کنکر نے وہ کام کیا جو بندوق کی گولی بھی نہیں کر سکتی، کہ جس پر پڑتی ہے اس کے بدن سے پار ہوتی ہوئی زمین میں گھس جاتی ہے، کہ زمین کے اندر سر کے اوپر خود ہے، جو جنگجو لڑتے ہوئے اپنے سر کے اوپر جو ٹوپی اور خود اوڑھتے ہیں کہ اس کے اوپر گرتی ہیں اور اس کو چیرتی پھاڑتی، بدن کو چیرتی پھاڑتی ہوئی زمین کے اندر گھس جاتی ہے۔ یہ عذاب دیکھ کر سب ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے، صرف ایک ہاتھی رہ گیا تھا جو اس کنکر سے ہلاک ہوا۔ نیز لشکر کے سب آدمی اس موقع پر ہلاک نہیں ہوئے،
بلکہ مختلف اطراف میں بھاگے، ان سب کا یہ حال ہوا کہ راستے میں مر مر کے گر گئے۔ اور وہ ابرہا کہ جو لشکر لے کر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر گرانے کے لیے آیا، راستے کے قبائل جسے شکست نہ دے سکے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں سے شکست دلوائی۔ اس نے شکست بھی کھائی، وہ ہارا بھی، اور بدترین مرض میں مبتلا ہوا، اور ایسا مبتلا ہوا کہ اسی مرض کے اندر ہلاک ہو گیا، اور ہلاک ایسا ہوا کہ جسم کے اندر زہر سرایت کر گیا کہ جسم کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اسی حال میں اس کو واپس یمن لایا گیا، اور یمن کے دارالحکومت صنعاء پہنچ کر اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا اور وہ مر گیا۔ ابرہا کے ہاتھی محمود کے ساتھ 2 ہاتھی بان تھے، وہ یہیں مکہ مکرمہ میں رہ گئے، مگر اس طرح کہ دونوں کے دونوں اندھے اور اپاہج ہو گئے تھے، ان کو مکہ معظمہ میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز میں اور اس طریقے سے اپنے اس پاکیزہ اور مقدس گھر کی حفاظت فرمائی کہ چھوٹے چھوٹے سے پرندے کہ جو جسے میں کبوتر سے چھوٹے تھے، ان کے پنجے سرخ تھے، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس ابرہا کے لشکر کو ایسا تہس نہس کیا کہ قرآن کریم اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب ان کے اوپر وہ کنکریاں گری تو ان کو ایسا کر دیا کہ جیسے جانور کسی چراگاہ میں گھاس کو کھاتا ہے اور اس کو رون دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یوں ابرہا کے اس لشکر کو تباہ و برباد کیا، اور یوں اس کو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا ایک عظیم نمونہ لوگوں کو دکھایا۔